وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا کوشچن تھا کہ ہم دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو اصل میں سوال میں صدقے کا لفظ ٹھیک جگہ پہ استعمال نہیں کیا گیا۔ لفظ صدقہ کا مطلب تو ہوتا ہے کوئی چیز صدقہ کرنا، تو صدقہ کریں آپ جتنا مرضی کریں، لیکن وہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے، وہ کسی نبی کے نام پر نہیں ہوتا۔ ایک تو بات یہ، تو صدقے کا بالکل کانسیپٹ اور ہے۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا مطلب ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ دے سکتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر کر کے ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری یہ دعا قبول فرما، کیا ہم دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کا طریقہ بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا تعارف کروانے والے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انسانیت کو اللہ سے متعارف کروا کے اس تک پہنچانے والے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ہم اللہ کو پہنچ سکتے ہیں، تو مانوی طور پر یہ بات غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی انسان اللہ کا تعارف حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تک پہنچنے کی بات تو اور دور کی بات ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین بتا کے گئے، اور وہ یہ بھی بتا کے گئے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، اور پھر فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا حوالہ دینے کا طریقہ نہ بتا کے گئے ہوں، کہ جب آپ نے دعا مانگنی ہو میری ذات کا حوالہ دیا کریں، دینا جائز ہے کہ نہیں جائز یہ بھی بتایا ہے، اور دینے کا طریقہ کیا ہے حوالہ وہ بھی بتایا ہے طریقہ کیا ہے۔ لہٰذا جہاں تک یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دینا، آپ کا وسیلہ بتانا، آپ کا واسطہ دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میرے اوپر درود نہیں پڑھتا، میرے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتا، اس کی دعا اٹک جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی، چڑھتی نہیں اوپر جب تک وہ میرے لیے رحمت کی دعا نہ کرے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو دعا کو پر لگ جاتے ہیں، پھر دعا چڑھتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا تو رہتی ہی معلق ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا کیسے ہے، اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے اوپر رحمتیں کرے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں کرے۔ یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتوں کی ضرورت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمتوں کی دعا ہم کریں گے، اللہ ہم پر رحمتیں کرے گا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم آپ پر، اگر ہم نے آپ کا نام لینا ہو، آپ کی تعریف کرنی ہو، آپ کا واسطہ دینا ہو تو کیسے کیا کریں، کون سا طریقہ؟ تو فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، یہ جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درود پڑھنا ہو تو یہ پڑھا کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا ضروری بھی ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ آپ جب بھی دعا مانگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر درود کے اور بھی الفاظ ہیں، وہ اگر الفاظ بول لیے جائیں وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن بہترین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیا وہ یہی ہے، اور یہ مانگ کر دعا مانگنی چاہیے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے کا طریقہ ہے۔ البتہ رہ گئی یہ بات کہ آدمی اپنی پنجابی اردو میں کہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میرا یہ کام کر دے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ میرا کام کر دے،
اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یہ کہنا اپنا پنجابی اردو میں یا اپنی کسی بھی زبان میں یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں صحیح، اس کے لیے کوئی شرعی دلیل، صحیح دلیل نہیں۔ البتہ کوئی شخص کہے تو ہو سکتا ہے یہ درود کے قائم مقام ہو، اور جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں اس اعتبار سے یہ طریقہ بھی ٹھیک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس طرح سے دینے میں، اس کو اس لیے بہت سارے علماء نے صحیح کہا ہے، بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اس طرح اس لیے نہیں مانگنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں سکھایا تو ہم دعا مانگنے میں اسی طریقے کے پابند ہیں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں اور اس پر اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اور دعا کے اندر قبولیت کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہی طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی دعا کے اندر لینے کا کہ آپ پر درود پڑھا جائے۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ گنے کی فصل پر عشر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فصل کسی بھی چیز کی ہو، فصل پر عشر ہے، اور عشر کس چیز پر ہے؟ ہر وہ چیز جو تولی جا سکتی ہے اس کے تول پر عشر ہے، اور جو حدیث کے اندر آتا ہے اس کی مقدار وہ 5 وسق ہے۔ تو 5 وسق میں سے یعنی اگر تقریباً ہمارے حساب سے تقریباً 19 من اگر آپ کو آئے اتنی ہو جائے تو اس میں سے عشر دینا ہے۔ عشر کا کیا مطلب؟ 10%۔ اور اگر بارانی ہو تو 10% ہے، اور اگر آپ اس میں سے جو آپ کے پانی وغیرہ پہ سیراب کرنے پہ اپنے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو پھر وہ نصف ہو جاتا ہے، یعنی 5% ہو جاتا ہے۔ تو یہ جس کے پاس بھی جتنی فصل جس بھی چیز کی ہو، وہ جب 19 من سے زیادہ ہوگی تو اس کو اس میں سے عشر نکالنا ہے۔ اس میں کیا یعنی ابہام کیا ہے؟ وہ فصل گنے کی ہو یا آلو کی ہو یا گندم کی ہے، کسی بھی چیز کی فصل ہے تو جب اس کے گنے کا بھی تول ہے، اور گنا بھی جب آپ کسی مل کو بھی دیتے ہیں تو وہ تولتے ہی ہیں، تو جب اس کے تول میں وہ جب 19 من سے بڑھتا ہے تو جتنا 10% یا پھر 5% جتنا بنتا ہے وہ آپ کو اتنا دینا پڑے گا۔ واللہ اعلم۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت سوال ہے کہ اسلام میں محبت کی اقسام کتنی ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ کوئی 5 وجوہات جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ 5 وجوہات بتائیں۔ اب میں 5 نہ بتا سکوں، ہو سکتا ہے 10 ہوں، ہو سکتا ہے 4 ہوں، تو پھر کیا کریں گے؟ 5 کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے؟ بڑی دلچسپ ہے کہ کس بنیاد پر 5 ہی بتانی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ محبت دل کی رغبت کا نام ہے، محبت اس کیفیت کا نام ہے جو دل کشش کرتا ہے کسی کی طرف۔ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، 5 وجوہات بھی نہیں ہیں، بے شمار وجوہات، یعنی ایک وجہ ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، کہ وہ خوبصورت ہے، آپ کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو محبت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت تو نہیں ہوتا لیکن اس کی سیرت بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ آدمی کام بڑے اچھے کرتا ہے، اس کی عادتوں کی وجہ سے آپ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے، تو آپ رغبت محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات سیرت اور صورت کی بات بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات کوئی فائدے کی اس سے کوئی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی بندہ بھی گندا ہے، شکل بھی کوئی نہیں اچھی، لیکن وہ آپ کا کوئی ایسا کام کرتا ہے، ایسا کوئی فائدہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے جناب، یہ تو بڑا اچھا آدمی، آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ حاضل قیاس، ایک وجہ نہیں ہے، بے شمار وجوہات۔ پھر کچھ ایسی محبتیں بھی ہیں جو فطری طور پر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی، فطری ہوتی ہیں، شرط بھی کوئی نہیں ہوتی، غیر مشروط ہوتی ہیں، ویسے ہی محبت ہے۔ ان محبتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور ان محبتوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے جو ہوتی تو فطری ہیں لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوتی، وہ مشروط ہوتی ہیں۔ اور ان محبتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو انسان فائدے کے لیے کرتا ہے، وہ کسی غرض کے لیے کرتا ہے، کوئی نہ کوئی، ان محبتوں کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جتنی محبتیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اب یہ وہ محبتیں ہیں جو فطری ہیں اور غیر مشروط. اگر تمہارے باپ دادا پردادا اوپر تک پوری نسل، وابناؤکم اور نیچے تک پوری نسل، یہ ساری نسلیں جو اوپر کی ہوں نیچے کی ہوں یا برابر کی، واخوانکم برابر کے جتنے بھی، وعشیرتکم اور سارے خاندان، اللہ اکبر. اور اس میں ازواجکم بھی ہے، ازواجکم اور عشیرتکم کو آپ ایک طرف رکھ لیں، اور آباؤکم اخوانکم، آباؤکم ابناؤکم و اخوانکم کو الگ رکھ لیں. یہ دو آپ کے پاس کیٹیگریز بن جائیں گی. ایک وہ کیٹیگریز ہیں جس میں شرط بھی کوئی نہیں ہے، غیر مشروط ہے اور فطری ہے، اور ایک کیٹیگری ہے جو ہے تو فطری لیکن وہ شرط کے ساتھ مشروط ہے. فطری غیر مشروط یہ ہے کہ باپ دادا پردادا چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، بد کردار ہو اچھے کردار کا مالک ہو، جو مرضی ہو، ہر ایک کو اپنے باپ دادا پسند ہے. ان کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی کشش محسوس کرتے ہیں فطری طور پر. کوئی کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ وہ اچھا ہوگا تو پھر اچھا لگے گا، اچھی شکل ہو تو اچھا لگے. نہیں، جیسا بھی ہے میرا ابا ہے، جیسا بھی ہے میرا دادا ہے، جیسے بھی ہے میری ماں ہے، جیسا بھی ہے میری دادی ہے، اوپر پوری نسل ہے. تو آپ نے دیکھا بھی نہ ہو کسی کو، آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا پردادا فلاں، آپ کا جو جد امجد میں سے وہ 8ویں پشت میں 10ویں پشت میں فلاں تھا، تو ایسے خواہ مخواہ آدمی اپنے دل میں کشش محسوس کرتا ہے. آپ کسی پنڈ جائیں، آپ کو پتہ چلے آپ کے جد امجد کی قبر یہاں ہے، بندہ کہتا ہے یار وہی جائیے قبر، تو دعا مانگی ہے، دل کے اندر کشش پیدا ہوتی، سوچتے ہی کہ میرے اچھا میرا فلاں میرا میں، یہ فطری کشش ہے، کوئی شرط نہیں. دوسری وہ ہے جو مشروط ہے، یہ بھائی بھی ہوں بیٹے بھی ہوں، یہ کوئی اس کے ساتھ شرط نہیں ہے کہ یہ اچھے ہیں برے ہیں. غیر مشروط طور پر فطری طور پر محبت پیدا ہوتی. ایک محبت وہ ہے جو ہوتی تو فطری ہے لیکن ہوتی مشروط ہے. مشروط کس سے؟ نکاح سے. نکاح کے دو بول بولے، کوئی خاندان کبھی ملے نہیں کچھ نہیں، نکاح کے دو بول بولنے کے بعد وہی خاندان پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے. سسرال سے محبت، سبحان اللہ، سارے سسرالی رشتہ دار، خواہ مخواہ وہ شہر بھی اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب وہ فلاں شہر میں میرے سسرال ہے. تو سسرال کا بہت سارے دو لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے سسرال کا نام شہر کا نام لیتے ہیں تو ساتھ شریف لگاتے ہیں کہ جناب میرا فلاں شریف فلاں شریف. اللہ اکبر. یہ ہے تو فطری محبت اس میں بھی، لیکن ایک شرط ہے اور وہ کیا ہے؟ نکاح. لہذا اس سے آپ دیکھ لیجئے یہ شرط ختم ہو جائے تو پھر وہ محبت بھی ختم ہو جاتی. یہ بڑا کچا سا دھاگا ہے، اور وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اس دھاگے سے، جو اس کچے دھاگے سے شرط کے ساتھ مشروط محبت ساس کے ساتھ ہے اور بغیر اس شرط کے ماں کے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں ساس بھی ماں جیسی ہوتی ہے، نہیں ہوتی. وہ تو آپ نے دو بول طلاق کے بول لیے تو رشتہ ختم. ماں کا رشتہ تو ختم نہیں ہوتا صدیوں تک بھی، وہ تو جو مرضی کر لے ختم ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا یہ دونوں رشتے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں کسی حد تک وہ فطری محبت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، لیکن وہ اس بہرحال یہ لمبی بحث ہے. آپ نے پوچھا کتنی قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ سسرالی رشتہ دار کے علاوہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ جو تم مال کماتے ہو، کرنسی نوٹوں سے تھوڑی پیار ہوتا ہے یا سونے کی شکل سے تھوڑی پیار ہوتا ہے. پیار کس سے ہوتا ہے؟ اس فائدے سے ہوتا ہے جو آدمی اس سے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو بندے نے مال کمایا ہوا ہوتا ہے، اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے بندے کو کرنسی نوٹ بھی پیارے لگنے شروع. یعنی بندے کو پتا ہو کہ ڈالر کی کیا اہمیت ہے تو آپ ڈالر کو دیکھیں کہ دل کے اندر ہے خوشیاں پھوٹنے لگتی ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جس بچے کو ڈالر کی فائدے کا نہ پتا ہو، اس کو آپ کو ڈالر دیں پھاڑ کے رکھ دے گا. اس کو کیا حیثیت کا پتا؟ جس کو پتا ہے اس کے نتیجے میں کتنے پیسے ملنے ہیں، 155 روپئے ملنے ہیں، تو جناب وہ تو خوش ہو جائے گا، واہ جی واہ $1 مل گیا، سبحان اللہ. تو اس کے نتیجے میں جو آپ کو فائدہ ملتا ہے نا، وہ ہے اصل میں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. کاروبار بڑے پسند ہوتے ہیں. بعض آپ کاروبار دیکھتے ہیں ایسے غلیظ سمیل آ رہی ہوتی، کیمیکلز کا کاروبار ہے مثلا، کسی کا کیمیکلز کا کاروبار ہوتا ہے. آپ اس کے چلے جائیں فیکٹری میں یا اس کے جہاں بھی اس کا وہ آؤٹ لیٹ ہوتا ہے، وہ گندی سمیل آ رہی ہوتی ہے اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے. کیوں؟ کاروبار بڑا پیارا ہے.
کاروبار کیوں پیارا ہے؟ وہ سمیل اچھی نہیں لگتی، اصل میں اس کاروبار کے نتیجے میں جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے، لہذا سب برداشت ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جا کے دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسی کنڈیشنز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بندہ وہاں پہ 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتا، اور لوگ کئی مہینے کئی سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، کیوں؟ اس کے نتیجے میں جو فائدہ مل رہا ہے وہ ہے اصل میں محبت کی کشش، جو یہ سارا کچھ برداشت کرنے پر اس کو مجبور کر رہی ہے۔ الا حاضل قیاس ومساکن ترضونھا، اسی طرح گھر ہے جو آدمی کو بڑا پسند ہوتا ہے، گھر۔ مکان نہیں کہا، حالانکہ مکان بھی عربی زبان کا لفظ ہے، بیت بھی نہیں کہا، بیت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مساکن کہا ہے۔ مساکن وہ ہیں جو انسان کو سکون دیتے ہیں، جس میں انسان سکونت اختیار کرتا ہے، لہذا ہر گھر، ہر مکان گھر نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کو اینٹیں گاروں سے پیار نہیں ہو سکتا، اینٹیں اور گارا اور میٹیریل اس سے نہیں پیار ہوتا، پیار اس فائدے سے ہوتا ہے۔ لہذا جھونپڑی میں رہنے والے کو ایک بہت بڑے بنگلے میں آپ جا کے رکھ دیں اور اس کو وہ سکون جو جھونپڑی والا نہیں ملے گا، کیونکہ میرے گھر، میری جھونپڑی میں جو مجھے مزہ ہے وہ یہاں نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکال لیں۔ لہذا مساکن ترضونھا، وہ جو گھر انسان کو پسند ہے جس کے نتیجے میں اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ وہ ساری محبتیں ہیں۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ نے پوچھا، تو ان ساری محبتوں میں سے کوئی محبت یا یہ ساری محبتیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر حاوی ہو گئیں، اللہ اکبر، اس کو مانوی طور تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو سب کو پیچھے ہٹانا ہے، دوسرا اس کو مانوی طور پر یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی وجوہات ہیں نا محبت کی، کشش کی، ان وجوہات کو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اپلائی کر کے دیکھیں۔ خوبصورتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورتی اور کہیں نہیں ہے۔ خوبصورتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت کہیں اور نہیں ہے۔ عادات کی وجہ سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عادات کسی اور کی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خصائل کسی اور کے نہیں۔ خیر خائی کی وجہ سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی امت کی خیر خائی کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ اللہ اکبر، الا حاضل قیاس، فائدے کی وجہ سے محبت، تو جتنا فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انسانیت کو پہنچا ہے کسی سے نہیں پہنچا۔ لہٰذا آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا جواز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کسی چیز کی محبت کا کوئی جواز نہیں۔ لہٰذا آپ اس کو نہ 5 قسموں میں محدود کریں اور نہ ہی اس سے زیادہ کریں اور نہ ہی کم کریں، بلکہ یہ بے شمار چیزیں ہیں، اور ان سب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایک سوال یہ ہے کہ حافظ عبد الجبار شاکر صاحب نے جیل سے عافیت کی دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 5 منٹ رہتے ہیں، ہم انشاءاللہ ایک آدھ سوال اور لے لیں تو مجھے یاد کروا دیجیے گا، ہم آخر پہ دعا کریں گے۔ حافظ عبد الجبار شاکر صاحب کوئی بزرگ ہیں، جیل میں ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست بھیجی ہے، ہم سب دعا کریں گے سارے مسلمانوں کے لیے بھی، اور حافظ عبد الجبار صاحب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتیں دور فرمائے۔ یوسف نے خواتین کے رویے کردار کی روشنی میں عالمی یوم نسواں پر روشنی ڈالی۔ سوال یہ ہے کہ جو کردار، جو رویہ خواتین مصر کا اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے، اور جو ان کی اخلاقی حالت کا بیان ہے، اس کی روشنی میں عالمی یوم نسواں پر روشنی ڈال دیجیے، یہ سوال ہے۔ میرے خیال میں ایسے ایام پر روشنی نہیں بلکہ اندھیرا ڈالنے کی ضرورت ہے، اور ان کو دبانے کی ضرورت ہے، ان کو پرومیننٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں، بے حیائی کو فروغ دینا چاہتی ہیں، قطعاً پاک باز خواتین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ بے حیائی کے تحفظ کو خواتین کا تحفظ قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین کے تحفظ کے لیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے جتنی بات کرنی تھی کافی حد تک میں نے درس کے دوران کر لی ہے، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ واضح اور واشگاف الفاظ میں ہمیں کوئی روشنی کسی چیز پر نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ نیگیٹو چیزیں ہیں، ہمیں پازیٹیولی اللہ کا دین بیان کرنا چاہیے، اور خواتین جن کے تحفظ کے لیے
دین اسلام نے نہ صرف تعلیمات دی ہیں بلکہ عملی اقدامات کیے ہیں، اس دین اسلام نے 1400 سال پہلے جس نے عورت کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، آج یہ عورت اس سے آزادی لینے کے لیے نکلی ہے، اس کو اپنے اوپر پابندی سمجھتی ہے، اور وہ دین جو کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، کبھی اس نے باپ کے قدموں کے تلے جنت نہیں کہا۔ وہ عورت جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا حق لینے کے لیے نکلی ہے، کس کے خلاف نکلی ہے، ان سے سوال تو پوچھیں۔ اور یہ سوشل میڈیا پہ ایک ہاہاکار مچی ہے، لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، اور اس قدر کہ میں تو واللہ عالم میں تو اس سے بہت بیزار ہوا ہوں کہ جس قدر اس کی تفصیلات ہیں اور اس کے سوالات کی۔ تو بات یہ ہے کہ ان سے ایک سوال پوچھنے کا ہے کہ کس سے آزادی چاہتے ہیں، مردوں سے یا اسلام سے یا اللہ سے؟ کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ اگر اللہ سے چاہتی ہیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سے آزادی کیسے مل سکتی ہے؟ اور اگر مردوں سے آزادی چاہتے ہیں تو کسی ایسے معاشرے کا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ جس میں کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہوں؟ آپ زندہ رہ سکتی ہیں؟ کوئی ایسا معاشرہ جس میں صرف مرد ہوں عورتیں نہ ہوں، وہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ مرد اور عورت کو اللہ نے ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے بنایا، یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ مرد عورت کے بغیر زندہ رہے یا عورت مرد کے بغیر زندہ رہے۔ یہ سارا نعرہ لغو ہے، یہ ساری بحث ہی فضول ہے، کسی سے کوئی آزادی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مردوں کی عزت کریں، ان کی اطاعت کریں، مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عورتوں کی عزت کریں اور ان کے ہر ضرورت کا خیال رکھیں۔ مرد کا اپنا دائرہ کار ہے، عورت کا اپنا دائرہ کار ہے۔ بہرحال باقی ساری باتوں میں جو خادم اور نوکر بنایا ہے نا اللہ نے، جو خادم اور نوکر بنایا ہے نا اللہ نے، وہ مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا۔ یہ جو جن کا خیال یہ ہے کہ ہم مرد کی خدمت کر کر کے تھک نہیں ہیں، بھی مرد کو نوکر بنایا ہے باہر کی زندگی میں، اور آپ کے ذمہ جو کردار رکھا ہے خدمت کا وہ گھر کی زندگی میں ہے۔ اس کو یہ تکلیف ہے کہ میں نے بھی باہر جا کے نوکر بننا ہے، میں نے دکھی خامد کی خدمت نہیں کرنی، دکھی انسانیت کی خدمت کرنی۔ اس کو یہ تکلیف ہے۔ گھر میں خامد کو کھانا گرم کر کے نہیں دینا، جہاز میں بدماش بیٹھا ہو، لچا لفنگا بیٹھا ہو، گندی نظروں سے دیکھ رہا ہو، اس کو کھانا گرم کر کے دینا ہے۔ یہ چاہتی ہے۔ یعنی اصل میں یہ چند بدبخت مردوں نے اپنی بیمار ذہنیت کو بیمار ذہنیت والی خواتین پر مسلط کیا ہے اور ان کو یہ سمجھایا یہ تمہاری آزادی ہے، حالانکہ وہ بیچاری یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بیمار ذہنیت ہے، وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان سے اس تحریک نے اصل میں عورتوں سے ان کی نسوانیت چھین لی ہے، ان کے حقوق چھین لیے ہیں۔ مرد باہر کا نوکر ہے، عورت گھر میں خدمتگار ہے، دونوں اپنا اپنا دائرہ کار چھوڑیں گے تو ذلیل و رسوا ہوں گے، اپنی فطرت بھی اس سے انتقام لے گی اور اللہ بھی قیامت والے دن سوال پوچھے گا۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں مرد، شریعت اتنی خوبصورت، میں کل پرسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، میں یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسی خوبصورت حدیث، سبحان اللہ۔ ایک آدمی جا رہا ہے اور صحابہ نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، صحابہ نے دیکھا کہ ایسا پھرتیلا شاندار جسم اس کا، ایسی چستی اس کے اندر کہ صحابہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش یہ میدان جہاد میں جاتا، کاش یہ اللہ کے رستے میں، لو کان ہوا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کے رستے میں جاتا۔ اب ان کے خیال میں کیا وہ سٹیریوٹائپ جو تصور ہے نا، اللہ کے رستے میں جو جا کے میدان جہاد میں لڑے صرف وہی اللہ کے رستے میں، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو، اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے رستے میں جا رہا ہے، یا یہ اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے، يَسْعَى عَلَى وَالِدَيْنِ كَبِيرَيْنِ شَيْخَيْنِ، ان کے لیے جا رہا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو بھی اللہ کے رستے میں جا رہا ہے۔ اور اگر یہ ان کان خرج يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ، حتیٰ کہ اگر یہ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کمائی کرنے کے لیے نکلا ہے اور خیال اس کا لیے ہے
ان یعفہ، کہ اس کا جو نفس ہے، اس کا جو جان ہے، اس کو حرام سے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے۔ اگر یہ اس کے لیے بھی نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ، پھر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا۔ صرف ایک بات ہے، آپ نے فرمایا ان کان خرج ریان و مفاخرتن، صرف ایک بات ہے، اگر یہ فخر و غرور کے کو شو آف کرنے کے لیے اور کسی بدنیتی سے نکلا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو پھر وہ شیطان کے رستے میں ہے، اور جو ابلیس کے رستے پر نہیں ہے، نیک نیتی سے بال بچے کی خدمت کر رہا ہے تو بھی اللہ کے رستے میں ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے تو بھی اللہ کے رستے میں ہے، اگر اپنے آپ کو محتاجی سے بچانے کے لیے کر رہا ہے، حرام سے بچنے کے لیے کر رہا ہے تو بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ تو یہ وہ نوکری ہے جو اللہ نے مرد کے ذمہ لگائی ہے، اور عورت کو اگر کہہ دیا کھانا گرم کرو تو اس کو تکلیف ہے، گھر آ کے میں نے کھانا نہیں گرم کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا، تو یہ اصل میں اس فیملی سسٹم کے خلاف ایک مغرب کا ایجنڈا ہے کہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا جائے، وگرنہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ عورتیں بھی، جن عورتوں کو، بیچاریوں کو، میں تو کہتا ہوں بیچاریاں ہیں، بیمار ہیں ذہنی طور پر، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ تمہارا عزت اور وقار چھین رہے ہیں یہ غلط غلیظ مرد، جن کو اپنی نگاہوں کی تسکین کے لیے تم جیسی عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمہارا وقار چھین رہے ہیں، ان کو یہ سمجھانا چاہیے۔ وہ بیچاری عورتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے آزادی لینے کے لیے نکلی ہیں، یہ بھی بیچاری، اگر ان کو آپ دیکھیں، ان کے گھریلو سیٹ اپ دیکھیں یا کچھ بھی دیکھیں، یہ بھی بیچاری مردوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ مرد خود کفیل ہے، مرد عورت کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتا ہے، نہ مرد عورت کے بغیر مکمل ہے، نہ عورت مرد کے بغیر مکمل ہے، دونوں کی تکمیل ہوتی ہے ایک دوسرے سے، لہٰذا ایک جسم بنتا ہے، مرد اور عورت ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، مرد اور عورت ملتے ہیں تو زندگی کا پہیہ چلتا ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا، وہ یہ اگر مردوں کے مقابلے میں ہے تو انتہائی غیر فطری ہے، اور یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور اگر یہ اللہ کے مقابلے میں ہے اور دین اسلام کے مقابلے میں ہے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس پر اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی بے حیائی کے فنکشنز ہوتے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، ان سب پر روشنی نہیں ڈالنی چاہیے، ان کو دبانا چاہیے، ان کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ پازیٹیولی دین اسلام کا جو سبق ہے، جو دین اسلام کا پیغام ہے، وہ ہمیں خود بھی لینا چاہیے، دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں جتنی برائیاں ہیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر جتنی خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت کے رستے پر قائم رکھے۔ جو خود الجھ گئے ہیں مختلف مسائل میں، مختلف ذہنی اور عملی الجھنوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی الجھنیں بھی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں بھی تمام مصیبت زدگان کے لیے، اور عبدالباز شاکر صاحب اور اس طرح کے جتنے بھی قیدی بغیر کسی جرم کے قید ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو رہائی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتیں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسجونين اللهم انصر إخواننا المسجونين اللهم انصر إخواننا المسجونين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين ودمر على أعداء الدين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا
اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك.